السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے والی ہوں وہ کراچی سے بھیجی ہے مسز خالد نے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو لیٹ نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور گھر دیر سے آتے ہیں۔ مسز خالد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ لیٹ آنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اگر لیٹ نائٹ شفٹ کریں تو آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ضرور گھر میں داخل ہوں اور رستے میں بھی پڑھتے ہوئے آئیں، کیونکہ اللہ کے کلام سے جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی اور اس طرح سے گھر میں داخل نہیں ہوں گی۔ مسز خالد بتاتی ہیں کہ ان کی شادی سے تقریباً 10-15 سال پہلے وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ رات میں سوئی ہوئی تھیں۔ ان کے بھائی کے الیکٹرک کے اندر تھے، جو کہ رات کو دیر گئے گھر پر آتے تھے، کیونکہ ان کی لیٹ نائٹ شفٹ ہوتی تھی، اس لیے رات کے کبھی 2 بج جاتے تھے، کبھی 3، کبھی 4۔ سنسان رستوں سے گزرتے ہوئے وہ گھر آتے تھے تو ان کو بہت ٹائم گزر جاتا تھا۔ ایک روز مسز خالد اپنی بہنوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں کہ ان کو اچانک سے ایک چیز نظر آئی جس کو دیکھ کر وہ ڈر گئیں۔ وہ ایک نہایت ہی ہیبت ناک قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا جو کہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس نے ان کا گلا دبا دیا تھا۔ جب انہوں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو ان کی انگلیاں اس بھیڑیا کے منہ میں چلے گئیں اور وہ عجیب سا ہیبت ناک بالکل بھیڑیے نما، اب اس کو جن کہہ سکتے ہیں یا کوئی مخلوق کہہ سکتے ہیں، عجیب سا چہرے پہ بال اور بڑے بڑے دانت اور لال آنکھیں، اور مسز خالد اپنی بہنوں کے بالکل برابر میں سوئی ہوئی تھیں اور وہ چیخیں مار رہی تھیں، جن کی آواز سن کر جو ان کی بہنیں ہیں وہ اٹھ گئیں اور وہ بھی دیکھنے لگیں کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف مسز خالد کو نظر آ رہا تھا۔ مسز خالد جو ہے وہ چیخ رہی تھیں اور جو ان کی انگلیاں ہیں بھیڑیا کے منہ میں جا رہی تھیں اور بھیڑیا جو ہے ان کو نگلنے کی کوشش کر رہا تھا اور بھیڑیے کا منہ ان کے منہ کے بالکل پاس تھا۔ ایسے میں جو مسز خالد کی بہنیں ہیں انہوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگیں، جس سے مسز خالد نے دیکھا کہ وہ جو بھیڑیا نما انسان تھا یا شیطان تھا وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگا اور پیچھے جاتے جاتے اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد مسز خالد اور اس کی بہنیں رات جاگتی رہیں اور درود شریف، آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر اور حصار باندھتی رہیں۔ صبح ہو گئی، مسز خالد کو تیز بخار ہو گیا اور ان کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہو گئی۔ اس واقعے کو مسجد کے امام صاحب کے پاس رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے۔ اس وجہ سے بھی دکھایا گیا اور پوچھا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ معاملات پھر سے سٹارٹ ہو جائیں یا یہ معاملات آخر کیا ہیں، پوچھنے کے لیے، کیونکہ مسز خالد کی طبیعت کافی خراب تھی اور گھر والوں کو یہ فکر تھی کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے جو ہے مسجد کے امام صاحب کو انوالو کیا اور یہ پوری کہانی سنائی کہ رات کو یہ چیز ہوئی تھی۔ تو امام صاحب نے جو ہے اپنے علم سے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی بھی جو رات کو لیٹ نائٹ گھر پر آتا ہے یا اس کی کوئی جاب ہو، مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو کہ رات کے وقت لیٹ نائٹ آنے والوں کے پیروں پر چپک کر آپ کے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ تو مسز خالد نے بتایا کہ میرے جو بھائی ہیں وہ رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور لیٹ نائٹ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ تو جو امام صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی ناپاک چیز ان کے پیروں سے لپٹ کر گھر کے اندر آ گئی، جس کی وجہ سے ایسا آپ کے ساتھ ہوا، اور وہ کوئی جن تھا اور کوئی ایسی مخلوق تھی، اور اگر آپ لوگ آیت الکرسی نہ پڑھتے
تو ظاہری بات ہے وہ چیز نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور حاوی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اوسان بحال رکھے اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ چیز باہر چلے گئی۔ انہوں نے کوئی آیات وغیرہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ بھی دیا، اور ساتھ میں کچھ وظیفے اور کچھ تعویذ وغیرہ بھی دیے جس کو وہ گلے میں پہن کر رکھتی تھیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے بھائی کو منع کر دیں کہ لیٹ نائٹ اگر آیا کریں تو پڑھا کر آیا کریں، اللہ کا ورد کرتے ہوئے آیا کریں، اور ایسی جگہوں سے نہ گزر کر آیا کریں جو کہ سنسان ہو، اور دیکھتے ہوئے آئیں کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر سے نہ گزریں، یا کسی کپڑے پر سے یا کوئی ناپاکی کی جگہ سے نہ گزریں، یا کسی ایسے کپڑے جو کہ ناپاک پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیزیں اس طرح کی جس سے جو ہے خطرہ ہو، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کو بتایا، اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی جو ہے لیٹ جب وہ آتے تھے تو ورد کر کر آتے تھے اور ذکر کر کر آتے تھے اللہ کا، اور آیت الکرسی جو ہے پڑھ لیتے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے آئندہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوئے مسز خالد کے ساتھ۔ تو یہ جو قصہ ہے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو سننے والے ہیں، اگر لیٹ نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور رات کو دیر سے گھر آتے ہیں تو گھر آنے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کر لیں، راستے میں بھی آیت الکرسی کا ورد کر لیں، اور کسی ایسی جگہ کے اوپر پیر نہ رکھیں، یا اگر بائک چلا رہے ہیں تو دیکھ کر بائک چلائیں کہ کسی آس پاس ایسی جگہ کے اوپر جہاں گندگی پڑی ہو، اس ایسی جگہ سے اوائڈ کریں، نہ گزریں، اور اگر گزریں تو آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے گزریں، اور جب اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر دروازے کے باہر رکیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں اور پھر قدم بڑھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے جو ہے گھر میں کوئی ایسی ناپاکی آپ کے ساتھ چپک کر نہ آ جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک ضرور کر لیجیے گا، اور اچھی ایسے ہی سچی کہانیوں والی جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔